السلام علیکم دوستو، یہ تم اکثر سوچتے ہو نا کہ وہ تمہاری من پسند چیز پر راضی کیسے ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ ناممکن کو ممکن کب بناتا ہے۔ تم سوچتے ہوں گے کہ ہمارے بگڑے کام کب بنیں گے۔ نا امیدی کی کرن نظر آ رہی ہے نا۔ کوئی وسائل کرے تو کیا کرے، کس کو دکھ بتائے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کروا دی ہے کہ آزمائش ہی وہ کسوٹی ہے جس سے کھوٹا اور کھرا پرکھا جاتا ہے۔ کھوٹا خود بخود اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، یعنی بے یقین ہوتا ہے، اور کھرا چھانٹ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سارے انعامات اور اکرامات سے اسے نواز دیے جائے۔ میرا رب قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے تو تمہیں اس پر ایسا ڈٹ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری ہمت پر رشک کرے۔ قرآن پاک کہتا ہے، جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے اس کے لیے اسی خوف اور رنج کا موقع نہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں آپ کے بہت قریب ہوں، اور جب وہ مجھ سے رجوع کرتے ہیں تو میں انہیں ہلکے ہاتھوں یعنی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ سنو، کبھی بھی پریشان مت ہونا، کیونکہ جب بھی کوئی مشکلات آتی ہے نا تو یاد رکھو اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی آنے کو تیار ہوتی ہے۔ جب مشکل میں تم اللہ کے ساتھ ہوتے ہو نا تو وہاں سے ان کی امید کی راہ روشن ہوتی ہے۔ تم میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خواہش کو کبھی تبدیل نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے صبر کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری درد بھری آواز کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ صرف تمہارے صبر کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہو، آزمائش میں اللہ سے جڑ کر مانگی دعا اللہ سے کن کروانے کی طاقت رکھتی ہے، بشرطے کہ تم دل میں کوئی نا امیدی نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جھانکتے ہیں، وہ اسے ہی چنتا ہے جو اس پر یقین کرتا ہے۔ یاد رکھو، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں پر تسبیح بن جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کے اوپر راضی ہے۔ تم جانتے ہو، تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو نا، وہ ہرگز تاخیر نہیں ہے، بلکہ کن کی منزل تمہاری منتظر ہے۔ تم ندامت سے اشکوں سے پکار کر دیکھو تو صحیح، تقدیر تو اللہ کے اشارے میں بدل جاتی ہے۔ تم دل سے اللہ کی لو لگا کر تو دیکھو تو صحیح، جانتے ہو وہ چنتا ہے انہی کو جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ سنو، تم اللہ کے وہی خاص بندے ہو۔ جب اتنا یقین سے مانگا ہے تو پھر غم کس بات کا۔ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ روتے ہوئے خالق ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب دل تمہارا تھک جائے تو جان لینا کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا دروازہ کھلنے والا ہی ہے۔ سنو، اگر تم انتظار کرتے پوری طرح ٹوٹ چکے ہو نا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے دعا کرنا، اس انسان کی روح کو بہت طاقت ملتی ہے جو تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ تم جانتے ہو، جو انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے شدت سے دعا کرتا ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ اپنے رب سے اس وقت مانگی دعا قبولیت میں سب سے آگے ہوتی ہے۔ ایک بات بتاؤ، تم میں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگتے ہیں نا، انہیں کبھی بھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ اگر تمہاری کوئی چیز چھین جائے تو اس پر کبھی غم نہ کرنا،
کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک گلاب کے طلبگار ہو اور اللہ تعالیٰ نے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ رکھا ہو۔ اللہ کے راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم مشکلات کے باوجود صبر کے ساتھ اللہ پر یقین کر لیتے ہو تو تمہاری دعائیں ضرور سنی جاتی ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار اللہ سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہے تو بالکل ممکن ہے کہ وہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو جو تم مانگتے رہنا، کیونکہ اس سے اپنے بندے کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ اگر تمہارا دل روز اللہ تعالیٰ سے تہجد میں دعا مانگ رہا ہو تو یہ ایک خاص اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے انسان صرف عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی آزمائش۔ وہ تمہیں آزمائش سے گزار کر عنقریب تمہیں اس کا بہترین اجر دینے والا ہے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ سنو، اگر تمہیں کوئی بہت تکلیف دے رہا ہو یا بہت نقصان دیتا ہو اور تب بھی تمہارے دل میں اس کا خیال نہیں نکلتا تو تمہیں ایک مثال دینا چاہیں گے۔ جیسے چیٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے راستے میں انگلی رکھ دو تو وہ آپ کی انگلی اٹھنے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے گی۔ یاد رکھو، راستے اور منزلیں انہی کو ملتے ہیں جو اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی جانب اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنا سفر اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھے یاد رکھے گا میں اسے اس کی خواہش کے مطابق نواز دوں گا، بس تھوڑا سا صبر کرو، تم دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ سنو، دعا کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ، اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں۔ دعا مقدر نہیں، تمہاری زندگی بدل دیتی ہے۔ اللہ کسی ٹوٹے دل کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تمہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ سنو، جب کوئی ٹوٹا انسان اپنے رب سے مدد کی فریاد کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیر تڑپتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جلدی ہی تمہارے لیے ایسے معجزات ظاہر کرے گا کہ جس کی نہ کوئی حد ہوگی نہ کوئی انتہا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی خواہش اور آپ کی مانگی ایک ایک دعا بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل کر لے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہے انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے بندے کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔